بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور آج ہم بات کریں گے آپ سے اس 8 نمبر سے، کیونکہ ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں۔ نمبر 1 سے لے کر ہم نے آپ کو 3 تک پڑھایا، پھر نمبر 4 سے لے کے 7 تک پڑھایا۔ آج ہم 8 نمبر سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر کے بارے میں۔ کیپٹل لیٹرز کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کے کچھ اور مثالیں باقی ہیں۔ کہاں کہاں کیپٹل اور اسمال یوز ہوتا ہے اس بارے میں ضرور سمجھیں، تاکہ آپ جب کبھی لکھیں تو مسٹیک نہ ہو۔ تو دیکھیں 8 نمبر کیا لکھا ہے؟ دنوں اور مہینوں، یعنی ڈے اور منتھ۔ جتنے بھی ڈیز ہیں، ڈیز اور منتھس کے جو نام ہیں ان کو، اور سالوں کے جو ایئرس کے نام ہیں، یعنی دنوں کے نام، مہینوں کے نام اور سالوں کے نام۔ سمجھے آپ؟ دنوں اور مہینوں، سالوں کے نام۔ یہ دیکھیں آپ، دنوں اور مہینوں، سالوں کے نام۔ اس میں کیا ہوگا دنوں، مہینوں، سالوں کے نام میں، کہ ان کے جب آپ نام لکھیں گے، مطلب آپ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یہ نام آپ ڈالیں گے تو سب سے پہلا حرف آپ کیپٹل میں لکھیں گے۔ اسی طرح مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ آپ لکھیں گے تو پہلا حرف کیپٹل میں لکھیں گے۔ اسی طرح سالوں کے نام آپ ڈالیں گے، سال کا نام لکھیں گے تو ایئرس ڈالیں گے، یا سالوں کا نام آپ ڈالیں گے تو کیپٹل میں ہی لکھیں گے۔ ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے سنڈے، منڈے، مارچ، اپریل، ٹھیک ہے؟ سنڈے، منڈے، مارچ، اپریل۔ جب بھی سال کا نام لیں گے، ایئرس ڈالیں گے تو آپ وائی کو کیپٹل بنائیں گے۔ سنڈے دیکھو ایس کیپٹل، منڈے کیپٹل، مارچ ایم کیپٹل، اپریل اے کیپٹل۔ تو یہ جو ہے دن مہینے کے نام ہیں، ہے نا، اور یہ مارچ، اپریل یہ مہینوں کے نام ہیں، اور سنڈے، منڈے یہ دنوں کے نام ہیں۔ ان کا پہلا حرف کیا لائیں گے؟ کیپٹل ہی لائیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 9، واحد متکلم کی ضمیر۔ واحد متکلم آپ سمجھتے ہوں گے، اگر آپ نے عربی گرامر پڑھا ہوگا، آپ نے اگر فارسی بھی سمجھی ہوگی، اردو کو بھی صحیح سمجھا ہوگا، تو واحد متکلم آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ واحد متکلم، واحد متکلم کی ضمیر، یعنی واحد متکلم، واحد جو ہے یہ اپنے لیے کہا جاتا ہے، جو بات کرتا ہے واحد متکلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد متکلم، جب بھی واحد متکلم کی ضمیر ہو، آئی کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ واحد متکلم، انگلش میں واحد متکلم کے لیے آئی یوز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یوز؟ آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ آئی کا یوز کریں، اور جیسے عربی میں یا کا بھی یوز ہوتا ہے واحد متکلم کے لیے، ہے نا؟ دیکھیں آپ، واحد متکلم کی ضمیر کیا ہے؟ آئی۔ آئی کو ہمیشہ کیپٹل میں لیٹر میں لکھیں گے، چاہے وہ ابتدا جملے میں ہو یا درمیان جملے میں ہو، یعنی آئی جہاں پر بھی آئے اسے کیپٹل میں ہی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیپٹل میں جہاں پر بھی آئے اسے آپ کیپٹل میں ہی لکھیں گے۔ تو آپ اسے سمجھ لیں۔ اب دیکھیں آپ مثال انتہائی جملے میں، دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کیا ہوں؟ میں ایک طالب علم ہوں۔ تو میں ایک طالب علم ہوں کی انگریزی آئے گی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ تو آئی کیا ہے؟ کیپٹل ہے نا؟ تو کیا کہا کہ جب بھی آپ واحد متکلم کی بات کریں گے تو آئی لائیں گے، اور آئی جب ہوگی واحد متکلم کی ضمیر ہوگی، یہ آئی ضمیر ہے تو اس کو آپ کیپٹل میں لکھیں گے۔ اسی طرح کیا میں ایک طالب علم ہوں، تو ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، میں کیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں،
ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، کیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں؟ تو یہاں پر دیکھیں آپ یہ پہلا جملے کی وجہ سے اس کو کیپٹل لکھا گیا. آئی کو واحد متکلم کی ضمیر ہے اس لیے اس کو کیپٹل میں لکھا گیا. تیسرا دیکھیں میں کیا ہوں تو وٹ ایم آئی، میں کیا ہوں وٹ ایم آئی، کسی مطلب میں کیا ہوں وٹ ایم آئی. تو وٹ ایم آئی جو ہے یہ وٹ ڈبلو ڈبل دیکھ رہے ہیں، یہ جملے کی وجہ سے کیپٹل ہے، اور ایم یہ اسمال ہو گیا، اور آئی کیپٹل اس لیے ہے کہ واحد متکلم کی ضمیر جہاں پر بھی آئے گی وہ کیپٹل میں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں پر بھی آئے گی وہ کیپٹل میں لکھی جاتی ہے. واحد متکلم کی ضمیر یہ آئی دیکھیں یہاں پر بھی کیپٹل لکھا گیا، یہاں پر بھی، یہاں شروع میں تب بھی کیپٹل، بیچ میں تب بھی کیپٹل، آخر میں تب بھی کیپٹل. تو ضمیر یہ تو آخر میں ہوگی یا شروع میں ہوگی یا درمیان میں ہوگی. تو جہاں پر بھی آئے گی جس بھی حالت میں، تینوں حالتوں میں یہ واحد متکلم کی ضمیر کیپٹل میں لکھی جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کو. تو آپ اس پر توجہ کریں، غور کریں. یہ مختصر ویڈیو ہم نے لی ہے تاکہ آپ اس کو سن سکیں اور تھوڑا سا وقت 5-6 منٹ کا لگائیں، اس کو سمجھیں. انشاءاللہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں.